پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے۔ جب تک جینا ہے ان کا بن کر جینا ہے، مرنا ہے تو ان کی ذات پر کلمہ پڑھ کر مرنا ہے۔ جب پیدا ہوئے تو اذان کان میں دی گئی تاکہ مقصد حیات کا علم اس بچے کے کان میں پڑ جائے کہ اللہ کے بن کے آ رہے ہو، اللہ ہی کے بن کے رہنا، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ اور اقامت بھی کہہ دینا ایک کان میں تاکہ معلوم ہو کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے اور جنازہ باقی ہے بس، کیونکہ جنازے میں اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ جو بچپن میں پیدا ہوتے وقت اذان دے دی گئی، اقامت دے دی گئی، وہی اذان و اقامت جنازے کے لیے کافی ہے۔ اب جنازہ بغیر اذان و اقامت، تو جس طرح اذان و اقامت میں اور نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس سنت اور اس قانون سے بتا دیا کہ زیادہ جینے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں۔ اذان و اقامت ہو چکی ہے، ہر وقت ہوشیار رہو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ کسی وقت بھی ہم تم کو بلا سکتے ہیں، ہم بچپن میں تمہیں بلا سکتے ہیں، جوانی میں بلا سکتے ہیں، ادھیڑ میں بلا سکتے ہیں، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ لہذا مقصد حیات سمجھ لو کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے اور گناہوں کے تقاضے پر صبر و غم اٹھانا ہے، لیکن گناہ نہیں کرنا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کا تو بات سمجھ میں آتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، حج و عمرہ کر لیتا ہوں، مگر گناہ کا تقاضا شدید ہوتا ہے، پھر اس کو حکم ہے کہ دیکھو تقاضا برداشت کر لینا لیکن گناہ مت کرنا۔ گناہ کے چھوڑنے کا غم اٹھانا اور گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کا غم اٹھانا، یہی ہماری دوستی کی بنیاد ہے اور یہی ہماری دوستی کا ارتقاء ہے اور بقا ہے، اور اسی دوستی کی برکت سے ہم تمہارے ساری زندگی ساتھ رہیں گے اور تمہیں قبر میں بھی ساتھ دیں گے اور میدان قیامت میں اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں گے اور تمہیں جنت میں بھی اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ لیکن اگر تم نے ہم کو ناراض کر کے گناہوں سے حرام لذت حاصل کی، مجھ کو ناخوش کر کے اپنی طبیعت کے مطابق جینا اختیار کیا اور اپنی طبیعت و نفس کے غلامی میں تم نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی حرام خوشیوں سے مست رہے اور مجھ کو ناخوش کرتے رہے، تو یاد رکھو تم زندگی میں دنیا میں بھی ہم تم کو خوش نہیں رہنے دیں گے۔ جو لوگ مجھ کو ناخوش کر کے خوش رہتے ہیں، ہم ان کی خوشی پر بے شمار لعنت برساتے ہیں، ان کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سن لو کہ جو شخص ظالم گناہ کر کے VCR دیکھ کر، ٹیلی ویژن دیکھ کر، عورتوں کو دیکھ کر، داڑھی منڈا کر جو ظالم اپنا دل خوش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دیکھو تم میری یاد سے دور جا رہے ہو، صورت میرے نبی کے خلاف بنا رہے ہو، انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں کی شکل بنا رہے ہو اور گندے گندے تقاضے خیالات، VCR اور گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو، یاد رکھو تمہاری نافرمانی کا نقطہ آغاز میرے عذاب کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ ادھر تم میری نافرمانی کی طرف ایک قدم بڑھے، ادھر میرا عذاب ایک قدم بڑھا، اور فائے تاقیدیہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم تمہاری زندگی کو تلخ کر دیں گے، تمہارا نقطۂ اعراض، تمہارا نقطۂ نافرمانی میرے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوگا، ذرا بھی فصل نہیں ہوگا۔ اسکیم تو گناہ تو کرنا دور ہے، ارادہ گناہ کر کے چلو، اسی وقت تمہارے دل پر میں عذاب نازل کر دوں گا، اسی وقت تمہارا دل دھڑکنے لگے گا، اسی وقت تمہارے دل میں پریشانی شروع ہو جائے گی۔ میرا مرکز تمہاری جان ہے، میں تمہاری جان ہوں، تمہاری جان میں نے پیدا کی ہے، مجھ کو ناراض کر کے نہ تم خوش رہ سکتے ہو، نہ تمہارا دل خوش رہ سکتا ہے، نہ تمہاری جان خوش رہ سکتی ہے۔